السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی، استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا اون سورت گجرات، درجہ ثالثہ کی پیاری متعلمات سے مخاطب ہدایت النحو کا درس دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے مخاطب جو آپ اس سبق کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقے علم نافع عطا فرمائے اور مجھ گنہگار کو بھی آپ لوگوں کے صدقے علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل خبر انا واخواتہا وہی انا وکأنا ولاکنا ولیتا ولعل۔ فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسم إن وترفع الخبر ويسمى خبر إن، فخبر إن هو المسند بعد دخولها نحو إن زيدا قائم۔ یہ فصل ہے، پانچویں فصل، انا اور اس کے نظائر کی خبر کے بارے میں۔ انا اور اس کے نظائر، ٹھیک ہے نا، انا اور اس کے نظائر کی خبر کے بارے میں۔ اور اس کے نظائر کیا ہیں؟ اخواتہا، ان کی بہن، یعنی انہی کی طرح، ان کے ہم مثل۔ اور وہ انا ہے، کانا ہے، لاکنہ ہے، لیتا ہے، لعل ہے۔ تو یہ پانچ ہو گئے اور انا چھ۔ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے جس کو آپ علم النحو، نحویر وغیرہ میں پڑھ لیے ہیں۔ پڑھی ہوئی بات کو پھر سے آپ پڑھ رہے ہیں، امید کرتا ہوں اچھے سے آپ یاد کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے فہذی الحروف، تو یہ حروف، یہ 6 حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو نصب کرتے ہیں، اس کا نام رکھا جاتا ہے انا کا اسم۔ خبر کو رفع کرتے ہیں، اس کا نام رکھا جاتا ہے انا کی خبر، ٹھیک ہے نا۔ تو انا کی خبر وہ مسند ہے انا کے دخول کے بعد۔ خبر انا، تو انا کی خبر هو المسند، وہ مسند ہے بعد دخولها، اس کے دخول کے بعد۔ جیسے انا زیدن قائم، انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم خبر۔ یاد رکھیے گا حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے؟ اسم کو نصب کرتا ہے، خبر کو رفع کرتا ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، اگر آپ کو کسی کا عمل یاد رکھنا ہے تو ایک مثال کم سے کم آپ کو یاد رکھنی ہے۔ کبھی آپ کو پوچھا گیا حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے، تو آپ مثال اپنے ذہن میں رکھیں، انا زیدن قائم۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں زید منصوب ہے، یعنی اسم کو نصب کیا ہے، خبر مرفوع ہے، اس کا مطلب کہ حرف مشبہ بالفعل یہ خبر کو رفع کرتا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اس طرح آپ بآسانی عمل بتا دیں گے انشاءاللہ۔ وَحُكْمُهُ فِي كَوْنِهِ مُفْرَدًا او جملةً او معرفةً او نکرةً كحكم خبر المبتدا۔ کہتے ہیں اور اس کا حکم، انا اور اس کے نظائر، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، اس کے کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مفرد ہونے میں، یا جملہ ہونے میں، یا معرفہ ہونے میں، یا نکرہ ہونے میں مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے۔ جی ابھی آپ نے مبتدا اور خبر کی بحث پڑھی، اس میں آپ نے پڑھا کہ مبتدا کا معرفہ ہونا اصل ہے، خبر کا نکرہ ہونا اصل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر خبر کبھی جملہ ہوتی ہے اور جملہ اسمیہ ہوتی ہے، فعلیہ ہوتی ہے، ظرفیہ ہوتی ہے، یہ آپ نے وہاں پڑھا۔ تو جو حکم مبتدا کے خبر کی ہے وہی حکم انا اور اس کے نظائر یعنی حروف مشبہ بالفعل کے خبر کا ہے۔
ٹھیک ہے. ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا، اور ان کی خبروں کو ان کی اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں. حروف مشبہ بالفعل کی خبروں کو ان کی اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں مگر جب کہ ظرف ہو، جیسے انا فی الدار زیدن. محترمہ لوگ، ابھی آپ پڑھے کہ اس کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح ہے، لیکن مبتدا خبر کی بحث میں آپ نے پڑھا کہ اس کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، لیکن حروف مشبہ بالفعل کی خبروں کو ان کی اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں. کیوں؟ چونکہ یہ عمل میں ضعیف ہے. انا کانا، یہ حروف مشبہ بالفعل ہے نا، یہ حروف ہے مگر فعل کے ساتھ اس کو مشابہت ہے. کیسے فعل کے ساتھ مشابہت ہے؟ کہ جس طرح فعل ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، ویسے ہی انا یہ سب بھی ثلاثی رباعی ہوتے ہیں. دیکھ لیجیے آپ، انا ثلاثی ہے، 3 حرف ہے، انا ثلاثی ہے مگر کأنا رباعی ہے، لاکننا رباعی ہے. سمجھ شریف بات آ رہی ہے؟ یہ حروف مشبہ بالفعل کس معنی میں ہے؟ کیونکہ جس طرح وہ سب ثلاثی رباعی ہوتے ہیں، یہ حروف بھی ثلاثی رباعی ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو کہا کہ یہ فعل کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے، مگر جس طرح فعل عمل میں قوی ہے، اس طرح یہ حروف عمل میں قوی نہیں ہے بلکہ یہ عامل ضعیف ہے. عامل ضعیف میں ترتیب برقرار رہے تو عمل کر پاتے ہیں، اگر ترتیب برقرار نہ رہے بلکہ اسم کو پر خبروں کو مقدم کر دیں تو یہ عمل نہیں کر پائے گا. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ آپ اتنا یاد رکھیے گا، چونکہ یہ عامل ضعیف ہیں اور عامل ضعیف میں ترتیب برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے، تب عمل کر پاتا ہے. اسی لیے ان کی خبروں کو اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں. تو مفرد اور جملہ اور معرفہ نکرہ وغیرہ ہونے میں مبتدا کے خبر کی طرح ہے، لیکن تقدیم و تاخیر میں اس کی طرح نہیں ہے. ان کی خبروں کو ان کی اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں مگر جب کہ ظرف ہو. یعنی اگر خبر جملہ ظرف ہو تو پھر اس کے مبتدا پر ان کے اسموں پر اس کو مقدم کرنا جائز ہے. کیوں؟ جواب دیجیے، لی مجال توسعی فی الظروف، کیونکہ ظروف میں وسعت کی مجال ہے. کیا مطلب؟ جب ظرف ہو تو خبر کو مقدم کرنا جائز ہے. دیکھیے، انا فی الدار زیدن، ان حرف مشبہ بالفعل، فی الدار خبر مقدم، زیدن اسم مؤخر. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ظروف میں وسعت ہوتی ہے، فراخی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ عمل کر پاتا ہے. کیونکہ کلام عرب میں ظرف کثرت کے ساتھ واقع ہوتے ہیں، اس میں وسعت ہوتی ہے، تو بھلے وہ عامل ضعیف ہے پھر بھی عمل کر دیتا ہے، لہذا جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انا یہ سب شاید بعد میں آئے کہ اس کے استعمال کا کیا طریقہ ہوگا. پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، انا آپ کہاں پڑھیں گے، انا کہاں پڑھیں گے، یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں ہے مگر فائدے کے تحت بتا دیتا ہوں. اگر شروع جملہ میں آئے، شروع کلام میں آئے تو وہ انا ہوگا. ٹھیک ہے، درمیانی کلام میں ہو، جملہ میں ہو تو انا ہوگا. ایک فرق. ٹھیک، یہ پھر حتمی نہیں ہے مگر یہ ضابطہ ہے. اور اسی طرح القول مصدر اور اس کے مشتقات کے بعد، یعنی قالا کے بعد، یقولو کے بعد، قائل کے بعد اگر آئے تو وہ انا ہوگا، انا نہیں پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے، قالا کے بعد اگر انا ہو تو اس کو انا پڑھیے گا، انا نہیں پڑھے گا. یقولو کے بعد ہو تو انا پڑھیے گا، انا نہیں پڑھے گا. القول اور اس کے مشتقات کے بعد انا ہوتا ہے. ٹھیک، علم مصدر
اور اس کے مشتقات کے بعد علما کے بعد یا علموں کے بعد علم کے بعد کیا ہوگا؟ انا ہوگا. ٹھیک ہے. اور بھی اس کے بہت سارے فرق ہیں مگر یہ دونوں زیادہ مشہور ہے، تو کم سے کم اتنا ضرور یاد رکھیے گا تاکہ عبارت پڑھنے میں آپ غلطی نہ کریں. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. فصل اسم کانا و اخواتہا وہیا سارا و اصبحا و امسا و اضحا و ظلا و باتا و راحا و آدا و عادا و غدا و ما زالا و ما بریحا و ما فتا و من فکا و ما داما و لیسا. کہتے ہیں کانا اس کے نظائر کا اسم، یہ بھی مرفوعات میں سے ہے. جو آپ نے بھی پڑھا انا اس کے نظائر کی خبر، وہ مرفوعات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. کانا اور اس کے نظائر کا اسم یعنی افعال ناقصہ کے اسم یہ مرفوعات میں سے ہیں. تو معلوم ہو گیا آپ کو جب مرفوعات میں سے ہے تو کانا اور اس کے نظائر یعنی افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوگا. یہ افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع کرے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے کہتے ہیں یہ سب 17 ہیں، پورے کو زبان یاد کر لیجئے گا. شاید آپ نے علم النحو نحو وغیرہ میں یاد بھی کیا ہے. یہاں عمل اور دیکھ لیجئے. فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبْرِ فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ وَيُسَمَّى اسْمَ كَانَ وَتَنْصِبُ الْخَبْرَ وَيُسَمَّى خَبْرَ كَانَ. ٹھیک ہے. تو یہ افعال یعنی افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں، تو یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. اس طرح ترجمہ کیجیے. تو یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع کرتے ہیں اور اسم کو اس کا نام رکھا جاتا ہے کانا کا اسم، اور خبر کو نصب کرتے ہیں اور ان کا نام رکھا جاتا ہے کانا کی خبر. نیچے لکھا ہوا اخواتہا، کانا اور اس کے نظائر کی خبر. خالی کانا کی خبر، کانا کا اسم اس لیے کہا کہ یہی کثیر الوقوع ہے، زیادہ تر کلام میں یہی آتا ہے، اس لیے کہا کانا کا اسم کانا کی خبر. ٹھیک ہے. تو خالی کانا کا اسم نہیں ہے بلکہ پورے 17 جو افعال ناقصہ ہے ان تمام کے اسموں کو کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو رفع کرتا ہے اور اس کو کانا کا اسم اس کے نظائر کا اسم رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور خبر کو نصب کرتے ہیں، اس کا نام رکھا جاتا ہے کانا کی خبر. کہتے ہیں فَإِسْمُ كَانَ هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا. تو کانا کا اسم وہ مسند الیہ ہے ان کے دخول کے بعد. کانا، سارا، ظلہ جتنے بھی افعال ناقصہ 17 ہیں ان کے دخول کے بعد کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی مبتدا ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کانا زید قائما، افعال ناقصہ کا عمل آپ کو یاد رکھنا ہو تو کم سے کم اس کی ایک مثال آپ اپنے ذہن خانے میں بسا لیجئے. جب بھی کوئی آپ کو اس کا عمل پوچھیے آپ مثال کو اپنے ذہن میں لوٹائیے. کہیے کانا کیا عمل کرتا ہے؟ کانا زید قائما. تو زید یہ کانا کا اسم ہے، مرفوع ہے، تو اس کا مطلب کہ اسم کو رفع کرتا ہے. قائما یہ کانا کی خبر ہے، منصوب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانا اپنی خبر کو نصب کرتا ہے. ایک مثال آپ یاد رکھ لیں گے تو عمل بتانے میں آپ کو غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اپنے اسم کو نصب کرتا ہے، خبر کو اپنے اسم کو رفع کرتا ہے، خبر کو نصب کرتا ہے. وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا. کہتے ہیں اور کل میں یعنی سب میں، پورے افعال ناقصہ جتنے پڑھے کل میں ان کے اخبار کی تقدیم ان کے اسموں پر جائز ہے. یہ افعال ناقصہ کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے. جیسے کانا قائما زید وعلى نفس الافعال ايضا في التسعة الاول. جی آپ نے ابھی
حروف مشبہ بالفعل میں پڑھا کہ ان کی خبروں کو ان کی اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں، لیکن افعال ناقصہ کے بارے میں صاحب ہدایت النحو فرما رہے ہیں کہ ان کی خبروں کو ان کی اسموں پر مقدم کرنا جائز، پورے جو 17 افعال ناقصہ سب میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فعل ہے، اور فعل عمل میں قوی ہوتا ہے، مضبوط، طاقتور، ٹھیک ہے؟ تو بھلے اس کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو جائے، تب بھی یہ عامل قوی اس پر عمل کر دکھائے گا، اسی لیے افعال ناقصہ کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ کہتے ہیں وَعَلَى نَفْسِ الْأَفْعَالِ أَيْضًا، اور ان کے افعال پر بھی، نفس افعال پر بھی مقدم کرنا جائز ہے، فی التسعۃ الاول، شروع کے 9 میں۔ جی یعنی کانا کی خبر کو خود کانا پر، سارا کی خبر کو خود سارا پر مقدم کرنا جائز ہے، شروع کے 9 میں۔ آپ شروع سے 9 دیکھ لیجئے، کانا، سارا، کانا، سارا، اصبحا، امسا، اضحا، ظلا، باتا، راحا، آدا، آدا، یہ شروع کے 9 آدھا، ان پر کیا ہے، ان کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آگے پڑھیے، دیکھیے گا ابھی اس 9 پر شروع خود مقدم کرنا جائز، جیسے قائمن کانا زیدن، قائمن یہ کانا کی خبر ہے، زید کانا کا اسم ہے، مگر دیکھیے آپ یہاں قائمن جو خبر ہے وہ اسم پر بھی مقدم ہے اور خود فعل ناقص پر بھی مقدم ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو وہی کہیں گے آپ، چونکہ یہ عامل قوی ہے نا، فعل عامل قوی، اسی لیے اگر مقدم بھی ہو جائے تب بھی وہ اپنا عمل، اپنا اثر کر دکھائے گا۔ آگے دیکھیے، یہ خالی شروع کے 9 بولا، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي مَا فِي أَوَّلِهِ مَا، اور اس میں مقدم کرنا، اس پر مقدم کرنا جائز نہیں جس کے شروع میں ما ہے۔ اب افعال ناقصہ کی گنتی کریے، افعال ناقصہ کو دیکھیے تو کچھ افعال ناقصہ ہیں جس کے شروع میں ما ہے، جیسے ما بریحہ، ما فتح، من فکا، ما داما، ہے ما شروع میں، لہذا ان پر ان کی خبروں کو مقدم کرنا جائز نہیں۔ سمجھ شریف بات آئی؟ کہتے ہیں شروع میں فلا یقال قائم ما زال زید، تو قائم ما زال زید نہیں کہا جائے گا، قائم ما زال زید نہیں کہا جائے گا، چونکہ اس کے شروع میں ما ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کے شروع میں ما ہے اس پر ان کی خبروں کو مقدم کرنا کیوں جائز نہیں؟ تو آپ جواب دیجئے گا کہ ما یہ یا تو ما نافیہ ہوگا، یا ما لفظیہ، ما مصدریہ۔ جی کیا کہیں گے؟ یہ ما مصدریہ ہے یا پھر ما نافیہ ہے، اور ما مصدریہ اور ما نافیہ دونوں صدارت کلام کو چاہتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ دونوں صدارت کلام کو چاہتے ہیں، وہ کلام کے شروع میں آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اگر اس کی خبر کو اس پر مقدم کر دیں گے تو صدارت باقی نہیں رہے گی، اسی لیے ان پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ اچھا، کہتے ہیں وفی لیسا خلاف، اور لیسا کے بارے میں اختلاف ہے، لیسا کے بارے میں
اختلاف ہے جی. یہ لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کرنا جائز ہے کہ نہیں, نحویوں کا اس بارے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے, آپ کے حاشیہ نمبر 1 میں بتایا ہے نزد اکثر تقدیم خبر بر لیسا جائز. اکثر نحوی حضرات کے نزدیک لیسا کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے. وہ کوفیہ منع کردہ ان, اور کوفیہ منع کرتے ہیں, اور کوفیہ منع کرتے ہیں. وہ کوفی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ زیرا کہ لیسا بر مذہب شاہ حرف است. ٹھیک ہے نا, چونکہ ان کے یہاں لیسا حرف ہے. وہ کانا را بلیسا لاحق کردن, اور کانا کو لیسا کے ساتھ لاحق کر دیے ہیں. کوفی حضرات کے نزدیک لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ حرف ہے. ٹھیک ہے نا, لہذا وہ صدارت کو چاہتا ہے, اسی لیے مقدم کرنا جائز نہیں. اور بصریوں کے نزدیک مقدم کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے نا, بصریوں کے نزدیک مقدم کرنا جائز ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے شروع میں ماں نہیں ہے. لیسا کے شروع میں ماں نہیں ہے, اسی لیے ان کی خبر کو لیسا پر مقدم کرنا جائز ہے. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, کہتے وہ باقی الکلام فی هذه الافعال یجیء فی القسم الثانی ان شاء اللہ تعالی. باقی کلام ان افعال کے بارے میں دوسری قسم میں آئے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. ابھی اس میں کچھ باتیں رہ گئی, جیسے آدھا ہے, گدھا ہے, اس کے شروع میں ماں نہیں ہے, اس کے باوجود اس کی خبروں کو اس پر مقدم کرنا جائز نہیں. تو یہ باتیں آپ دوسری فصل میں دوسری قسم میں پڑھیے گا. لیکن آپ تو روک لگا دیتے ہیں مجھ پر, لمبا لمبا پڑھا دیتے ہیں. لمبا لمبا نہیں پڑھائیں گے تو یہ بات دوسری قسم میں آئے گی. آپ زیادہ سبق نہیں پڑھیں گے تو دوسری قسم تو آئے گی ہی نہیں, سال گزر جائے گا. تو پڑھیں گے تب نا محترمہ لوگ, تھوڑی محنت کریے, اور اس کے بعد تھوڑی آپ کافیہ اور شرح جامی پڑھیں گے. یہی تو ایک ہدایت النو ہے آپ کی کلاس میں, آپ کی جماعت میں, آپ محترمہ لوگوں کے لیے. آسان کتاب بھی ہے, اور ماشاءاللہ مسائل نحویہ پر بہت مضبوط بھی کتاب. آپ نے خطبہ ہی میں پڑھا ہے تو تھوڑی محنت کر لیجئے, زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا, مگر کتاب تو پڑھ لیں گے. لڑکے لوگ کافیہ پڑھتے ہیں, شرح جامی پڑھتے ہیں ان مسائل کے لیے, آپ تو کچھ پڑھیں گے بھی نہیں اس کے بعد. زیادہ اسی کتاب کو مکمل پڑھنے کی کوشش رکھیے. سبق تھوڑا لمبا بھی ہو جائے, تھوڑی محنت زیادہ کر لیجئے, پھر فراغت کے بعد تو دوسرا کام کاج کرنا ہی ہے. اللہ پاک توفیق رفیق عطا فرمائے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ, دیکھیے تو یہاں آپ لوگ انشاءاللہ کیسے لکھتے ہیں, ان کو شاء کے ساتھ ملا دیتے ہیں, مگر یہاں دیکھیے کیسا انشاءاللہ تعالیٰ. یہی رسم الخط بہتر ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی انشاءاللہ آیا ہے, ان حرف شرط شاء سے الگ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ لکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فصل اسم ما و لا المشابہتین بلیسا وهو المسند الیہ بعد دخولہما. ما اور لا کا اسم جو لیسا کے مشابہ ہیں, ما اور لا کا اسم جو دونوں لیسا کے مشابہ ہیں. کس طرح لیسا کے مشابہ ہیں کہ ما لا دونوں لیسا کے ساتھ نفی و دخول میں مشابہ ہے. جس طرح لیسا نفی کے لیے آتا ہے, ما اور لا بھی نفی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں لیسا کے مشابہ. اور دوسری مشابہت اس طرح ہے کہ جس طرح لیسا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے, اسی طرح یہ دونوں بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. اسی لیے ما اور لا کو لیسا کے مشابہ کہتے ہیں. تو ما اور لا کا اسم جو دونوں کے لیسا کے مشابہ ہیں
وہ مسند الیہ ہے ان دونوں کے دخول کے بعد، ٹھیک ہے نا. ما لا کا ما لا کے دخول کے بعد مسند الیہ ہے یعنی مبتدا ہے. جیسے ما زید قائما، تو گویا اس کا بھی عمل کیا ہے، اسم کو رفع کرتا ہے، خبر کو نصب، ٹھیک ہے. ولا رجل افضل منک، ما زید قائما کا معنی جی زید کھڑا ہونے والا نہیں. لا رجل افضل منک، کوئی مرد تم سے زیادہ فضیلت والا نہیں. سمجھ شریف میں بات آئی. اچھا. وَيُخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ. کہتے ہیں ما لا کا عمل تو ایک ہی ہے، دونوں لیسا کے مشابہ ہیں، دونوں مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مگر ایک فرق ہے، لا کو نکرہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے اور ما کو معرفہ اور نکرہ کے ساتھ عام کیا جاتا ہے. یعنی لا جب بھی داخل ہوگا وہ نکرہ پر، اس میں نکرہ پر، لیکن ما یہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر. یہ فرق ہے ما اور لا کے درمیان. سمجھ شریف میں بات آئی. اچھا، فصل بھی ختم ہو گیا. فصل خبر لا لنفی الجنس وهو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائم. لا لنفی الجنس یعنی لائے نفی جنس کی خبر. لائے نفی جنس سمجھتے ہیں، یہ پورے جنسیت کی نفی کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، لائے نفی جنس. سمجھ رہے ہیں. تو لائے نفی جنس کی خبر یہ بھی مرفوعات میں سے، یعنی یہ خبر کو رفع کرتا ہے اور اسم کو نصب کرتا ہے. وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، اور خبر وہ مسند ہے لا کے دخول کے بعد. جیسے لا رجل قائم، کوئی آدمی قائم نہیں ہے، یعنی رجل کی جنسیت کی نفی ہے، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی رجل قائم نہیں ہے. تو یہ لا لنفی الجنس یعنی پورے جنس کی نفی کے لیے ہے. سمجھ شریف میں بات آئی. تو یہ لا کا عمل کیا ہے. اچھا دیکھیے، یہ لا کس پر داخل ہے، رجل پر، اور رجل نکیرہ ہے، تو لا ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے، نکیرہ پر. ٹھیک ہے. اس کا عمل کیا بتائیں گے آپ، اسم کو نصب کرتا ہے، خبر کو رفع کرتا ہے. ٹھیک. چلیے ماشاءاللہ، سبق آپ کا ہو گیا، اچھے سے یاد کر لیجئے گا. اللہ پاک محنت کا جذبہ اور توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین.